बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो व्यूअर्स, ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ मैं आज मगज़। तो ब्रेन के साथ साथ जो है वो थोड़ी सी ब्रेन वॉशिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, अपनी मैरिड बहनों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूं जो मेरी ज़िंदगी का हासिल हसूल हैं। क्योंकि जब तक इंसान अनमैरिड होता है तो वो बहुत से ऐसे सिचुएशन को खुद हैंडल कर लेता है, जहाँ पे चाहे बहन भाइयों के साथ झगड़ा हो या आपको कोई आपकी मनपसंद चीज़ ना मिल रही हो, तो एवरीथिंग इज़ ओके हो जाती है। तो लेकिन क्या है कि शादी के बाद घर को संभालना और शादी को चलाना और उसी फैमिली के साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अननोन लोगों में आते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं। उनकी आदत और आपकी आदत में बहुत फ़र्क होता है, तो साथ रहना और जो ज़िंदगी गुजारना थोड़ा टफ़ हो जाता है। लेकिन क्या है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, समझ भी आ जाती हैं। लेकिन क्या है कि उस बदमज़गी से बचने के लिए, उस लड़ाई से बचने के लिए बेहतर है कि अगर आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रखें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा जो है वो खुशहाल होगी। मुझे ये पॉइंट्स ज़रा देर में समझ में आए, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों के साथ इसको शेयर करूं, और कल को अगर मेरी बेटी मेरी वीडियो देखती हैं तो इंशाल्लाह वो भी इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होगी। तो वीवर्स, मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। इवन कि मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ। हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को मुझ में कितनी खामियां नज़र आती हों, कितनी बुराइयां नज़र आती हों, लेकिन क्या है कि आप किसी को परफेक्ट नहीं बना सकते। हर चीज़ में परफेक्शन नहीं होती। तो इसलिए अगर आप किसी दूसरे को एक्सेप्ट कर रही हैं तो उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ दोनों समेत, क्योंकि अगर आप खूबियाँ ही ढूंढते रहेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। तो इस वजह से कौन कैसा है ये तभी पता चलता है जब आप उसके साथ रहते हैं। और मियाँ बीवी का तो रिश्ता इतना मज़बूत, यानी कि लोग लोग कहें और देखें तो ये तो बहुत ही नाजुक रिश्ता है, ये कागज़ का रिश्ता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना मियाँ बीवी का मज़बूत रिश्ता है, शायद इतना दुनिया में दूसरा कोई मज़बूत रिश्ता नहीं है एक औरत के लिए। तो व्यूअर्स, सबसे पहली बात ये है कि आप ये मत समझें कि आपके हस्बैंड जो हैं वो परफेक्ट होंगे। परफेक्शन नहीं मिलती, तो इस वजह से एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। कुछ आप में खामियां होंगी, कुछ उनमें खामियां होंगी, कुछ आप में अच्छी आदत होंगी, क्वालिटीज़ होंगी, कुछ उनमें होंगी। तो लाइफ जो है वो ऐसे ही चलती है एडजस्टमेंट के साथ। तो इस वजह से सबसे पहले तो बात ये है कि आप जो है वो परफेक्ट बंदा तलाश ना करें, क्योंकि परफेक्ट जो होगा वो फिर फरिश्ता होगा ना, वो इंसान नहीं होगा जो गलती नहीं करेगा। तो इस वजह से ये सोच के अपने माइंड को इजी रखें। दूसरा, मेरी ज़िंदगी का जो मसला था वो ये था कि मैं ज़ुबान से कुछ नहीं कहती थी। यानी कि अगर कुछ भी ऐसा मेरे हस्बैंड तक भी कोई ऐसी बात पहुंच जाती थी, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर मैरिज जो है देवरानी जेठानी नंद नंद है, सास है, भाभी हैं, तो ये सारे सिलसिले जो हैं वो चलते रहते हैं। तो इस वजह से कोई बात अगर मेरी उन तक पहुंचती थी तो मुझे उन पे गुस्सा बात पे आता था कि वो मुझसे पूछते नहीं थे, वो क्लियर नहीं करते थे बात को, और डायरेक्ट आके मुझ पे जो है वो गुस्सा निकालना शुरू कर देते थे। तो मैं इस बात से बहुत चिढ़ती थी कि वो बात मैंने नहीं की, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं था, या मैंने ऐसा नहीं कहा, इस सिचुएशन में नहीं कहा, इन हालात में नहीं कहा, इन अल्फाज में नहीं कहा, लेकिन वो नहीं पूछते थे। तो जो है ज़ाहिर बात है लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो इस वजह से आपके साथ जो भी है, आपकी जो सिचुएशन है, जो आपके इमोशंस हैं, वो आप ज़रूर अपने हस्बैंड के साथ ज़ुबान के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको टेलीपैथी तो आती नहीं है कि जो आप कहें भी ना तो वो समझ जाएँ। तो इसलिए वो भी इंसान हैं। आप अपनी बात जब तक उनको बताएँगी नहीं, उनके साथ शेयर नहीं करेंगी, उनको पता नहीं चलेगा। तो ये मेरी तरह ये इमेजिन कर लेना कि इनको सारी बात खुद ही पता चल जाएगी, और जो बताने वाला आपको पता है वो 2-4 लगा के ही बताता है, वो कभी बात उतनी नहीं बताएगा। तो इस वजह से बेहतर है कि आप अपनी बात अपने हस्बैंड के साथ खुद शेयर करें, ताकि कोई तीसरा उसमें ना आए, किसी तीसरे को मौका ही ना मिले कि वो बात को बिगाड़े, या हालात या सिचुएशन को ऐसे मोड़ पे लिए है जहाँ पे ये लड़ाई झगड़े तक पहुँच जाए। तो ये थी मेरा सेकंड पॉइंट। और जो तीसरा मेरा पॉइंट है कि वो ये है कि आप ये मत समझें कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके अंडर हैं। इट्स इम्पॉसिबल। शौहर कभी भी किसी बीवी के अंडर नहीं आते, ये हकीकत है। और ये आप समझें कि वो आपको सपोर्ट करेंगे हर हाल में,
تو یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ بہت سی ایسی سچویشنس ہو جاتی ہیں جہاں پہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بیوی کو سپورٹ نہیں کر پاتے، چاہے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے۔ ایون کہ اگر آپ کے گھر میں بچوں کی وجہ سے کوئی بات ہو جائے تو باپ پھر بھی اپنے بچوں کو سپورٹ کرے گا، اگر میاں بیوی ماں باپ کی کوئی بات ہو جائے تو وہ ماں باپ کو سپورٹ کریں گے، بہن بھائیوں کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس وجہ سے ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ صرف میرے ساتھ کھڑا رہے گا، مجھے سپورٹ کرے گا، تو یہ بھی غلط فہمی ہے لیڈیز کی۔ تو اس وجہ سے اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر وقت آپ کو ہسبینڈ کی سپورٹ نہیں ملتی۔ نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ کے ہسبینڈ سے آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی یا ایون کہ انگیجمنٹ ہو جاتی ہیں تو بہت سی باتیں جو ہے فون پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، تو اس وقت وہ باتیں کرنا جو وہ ایک الگ ہی چام ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اور جب شادی کے شروع والے دن بھی ہوتے ہیں تب بھی آپ کو لگتا ہے یہ بہت اچھے ہیں، لیکن بعد میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بدل گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس میں ایک بات بتاؤں کہ میرے ساتھ اس سے الٹ ہوا ہے۔ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پہلے مجھے اتنے یعنی کہ اچھے ہیں، اچھے تھے، لیکن کیا ہے کہ یعنی کہ وہی جو لڑائی جھگڑوں والی باتیں ہیں نا، وہ پھر تھوڑا سا انسان کے اندر نا دوری ایک آ جاتی ہے، کیونکہ بار بار جب آپ کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کسی بات پہ، کسی سچویشن کے دوسرے بندوں کے سامنے، تو آپ کے دل میں ایک جو خلش سی آ جاتی ہے۔ لیکن اب میرے ہسبینڈ جو ہے نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور شدید انتہا کی محبت کرتی میں ان سے۔ محبت پہلے بھی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ محبت جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ آپ یہ کہیں جی پہلے میرے ہسبینڈ ایسے تھے اور اب ایسے نہیں ہیں، تو یہ پوائنٹ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں، کیونکہ وقت اور حالات جو ہے وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بدلنا سیکھیں، اپنے مائنڈ کو بھی اس چیز کے لیے تیار کریں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو نیکسٹ میرا جی پوائنٹ جو ہے کہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو چینج ہونے کے لیے نہ کہیں، کیونکہ عقل مند انسان وہی ہے جو وقت کے ساتھ خود ہی چینج ہو جاتا ہے۔ آپ کسی دوسرے بندے کو کبھی بھی اپنی مرضی کے مطابق چینج نہیں کر سکتے، ہاں حالات کے ساتھ سمجھوتا ضرور کر سکتے ہیں، اور جس نے بدلنا ہوتا ہے وہ سچویشن کے ساتھ، حالات کے ساتھ، جب بچے ہو جاتے ہیں، فیملی بن جاتی ہے، تو وہ خود ہی بدل جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو اس ڈپریشن میں نہ رکھیں کہ آپ جو ہیں وہ پہلے بدل گئے تھے اب ایسے ہیں تو ویسے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میل حضرات باہر نکلتے ہیں تو انہوں نے کمانا ہوتا ہے، انہوں نے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں، ان پہ بہت برڈن ہوتا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کا۔ ہو سکتا ہے ان کو باہر چار باتیں سننی پڑ رہی ہوں، اور جب وہ گھر میں آئیں تو آپ ایسے ان کو ریلیکس فیل کروائیں، ان کو کوئی شربت پانی وغیرہ بنا کے دیں، ان کا اگر وہ باہر غصے سے بھی آئے ہیں تو ان کا وہ غصہ ختم ہو جائے، تو ان کو جو ہے وہ پوچھیں ان کا حال چال، تاکہ وہ مینٹلی طور پہ اگر ڈسٹرب بھی ہیں تو ریلیکس ہو جائیں، کیونکہ جب ایک انسان جو ہے باہر سے سارا دن کام کر کے گھر آتا ہے تو اس کے گھر آ کے اگر وہ سکون اس کے نہیں ملے گا، اس کو ریلیکسیشن نہیں ملے گی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ لڑے گئی نا، تو بات جو ہے وہ لڑائی تک پہنچے گی۔ اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں، چاہے آپ بھی جاب کرتی ہیں، چاہے آپ بھی باہر کی بہت باتیں سن کے آتی ہیں، لیکن پھر بھی ایک مرد کے کمانے میں ایک عورت کے کمانے میں بہت فرق ہے۔ اس نے پورے گھر کو چلانا ہوتا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اپنی ضروریات دیکھنی ہوتی ہیں، یا اپنی خواہشات دیکھنی ہوتی ہیں، یا یہ دیکھنا ہوتا ہے جی ہم نے کون سا جو نیا بیگ لینا ہے، نئے کپڑے لینے ہیں، نئے جوتے لینے ہیں۔ لیکن جو میل حضرات ہوتے ہیں ان پہ پورے گھر کا برڈن ہوتا ہے، پوری فیملی کا برڈن ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو مینٹلی ریلیکس رکھیں، تاکہ وہ گھر اور باہر میں جو ہے وہ ان کو کچھ فرق نظر آئے۔ اور میرا لاسٹ پوائنٹ کہ بہت سی خواتین کہتی ہیں جی ہمارے شوہر ہم سے محبت نہیں کرتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کا گھر چل رہا ہے نا بہت اچھے طریقے سے، تو آپ الحمدللہ پڑھیں، کیونکہ محبت کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ جو لیڈیز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ شوہر منہ سے، اپنی زبان سے محبت کا اظہار کریں، کر بھی دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ان کا شرعی حق بھی ہیں اور سنت رسول بھی ہیں، لیکن اگر وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے تو آپ اس چیز کو بھی تو مد نظر رکھیں کہ وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کر رہی ہیں، اور جو انسان آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے ڈیفینیٹلی وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا تو وہ آپ کی ضرورتوں کا خیال کیوں رکھے گا؟ وہ آپ کے خوش رہنے کے لیے وہ تمام کام کیوں کرے گا؟ وہ باہر جا کے دھکے کیوں کھائے گا؟ وہ لوگوں کی کیوں سنے گا؟ اگر اس سے آپ کو محبت نہیں ہوگی، اپنی فیملی سے محبت نہیں ہوگی، اپنے بچوں سے محبت نہیں ہوگی، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوگی، تو کبھی بھی باہر جا کے اتنے لوگوں کی یسر کر کے اور جو ہے اپنی جاب پلیس پہ ہر ایک کو خوش رکھنے اور اپنی جاب کو بچانے کے لیے جو بھی اس سے ہو پاتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے مرد کی محبت کا اظہار یہی ہے، کیونکہ ہم تو لیڈیز ہیں نا، ہم تو زبان سے بھی اظہار کر دیتی ہیں، ہم بہت اچھا کھانا پکا کے بھی اظہار کر دیتی ہیں، ہم کپڑے دھو کے پریس کر کے بھی اظہار کر دیتی ہیں، تو ہر ایک محبت کرنے کا اظہار جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کو اس چیز کی طرف یا اس بات پہ کبھی بھی لڑائی کا ایشو نہ بنائیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتے یا آپ کو ٹائم نہیں دیتے۔ تو کیا ہے کہ جب انسان پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا تو سارے سلسلے جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، اگر آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کی میرڈ لائف جو ہے وہ بہت اچھی گزر سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کی میرڈ لائف بہت اچھی ہے تو الحمدللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، کیونکہ شوہر جو ہے ایک بہترین ساتھی ہے، آپ کا بہترین رفیق ہے، اس سے زیادہ آپ کا مضبوط سہارا دنیا میں اور مل ہی نہیں سکتا۔ جب آپ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں نا تو پھر آپ کے شوہر کا گھر ہی آپ کا اصل گھر ہوتا ہے۔ حالات کیسے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، پیسہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو سب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اپنا رکھیے گا، بہت سا خیال مجھے دیجیے۔